یہ نیکسٹ کوشچن ہے کہ امام کی تعریف کیا ہے؟ امام بخاری بھی امام ہے، امام ابو حنیفہ بھی امام ہے، امام ابن تیمیہ، امام احمد رضا خان بریلی اور امام مسجد بھی امام ہے۔ آپ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی امام کائنات اور امام الانبیاء کہتے ہیں، اور آپ کے اسٹوڈنٹس تو آپ کو بھی امام کہتے ہیں، تو اس کی ذرا وضاحت کریں۔ میرے اسٹوڈنٹ مجھے امام کہتے ہیں نا، تو والا امام نہیں کہتے، وہ امام اس لیے کہتے ہیں کہ میرا نام امام ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، EMAM ایبریویشن بنتی ہے، اس کی وجہ سے وہ امام کہتے ہیں۔ تو وہ آپ یہ نہ سمجھیے گا آپ والا امام ہے، اور اگر کوئی دوسرے والا امام کہتا ہے تو اس کو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امام جو ہے نا، امام کی ڈیفینیشن ویسے تو آپ قرآن پاک میں ایک آیت بھی آتی ہے نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ یعنی پرہیزگار لوگوں کا امام کا مراد کیا ہے؟ کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ پرہیزگار ہوں اور ہم ان کے امام ہوں۔ امام کہتے ہیں فور فادرز، پرکھ، بڑے بزرگ، لیڈرشپ پہ فائز، آگے بڑھ جانے والے۔ امام مسجد بھی آگے کھڑا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ بھی آتا ہے فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا، تو یعنی لیڈرشپ۔ اور اس کو آپ انگلش میں کہیں نا، صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن امام کی انگلش میں ہوگی ایکسپرٹ۔ جو حدیث کی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے تو وہ وہاں پہ امام ہے، جیسا کہ امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے اور ہم امام بخاری کہتے ہیں، تو وہ امام حدیث کی فیلڈ کے امام ہے۔ امام شافعی جو ہے وہ فقہ اور فلسفہ اس فیلڈ میں امام ہے۔ اس طرح منطق اور فلسفے کے اعتبار سے امام ابن تیمیہ کی بھی خدمات ہیں، یعنی مجھے ان سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو ان کی پازیٹیو چیزیں وہ ہیں۔ اس طریقے سے امام رضا بریلوی جو ہے وہ امام ہے صوفیاء کے، کہ صوفیاء 1000 سال تک جو اپنے نظریات قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سکے تھے، وہ احمد رضا بریلوی صاحب نے ضعیف الاسناد حدیثیں جمع کر کے اس کو ثابت کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے، اس حوالے سے وہ امام ہے۔ اور آپ کے امام مسجد اس لیے امام ہے کہ وہ آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، وہ آپ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے مقتدی ہیں۔ اللہ کے نزدیک امام کون ہے نا، وہ ہمیں نہیں پتا۔ وہ امام پھر امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی ہے۔ شریعت میں اصل میں امام کی ٹرم جو ہے وہ حاکم وقت کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اسی کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، بشرطے کہ اس امام کی بیعت جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہو، تلوار کے زور پر بدماشی سے نہ ہو۔ یزید کو نہیں ہم امام مانتے، ٹھیک ہے نا، وہ مسئلہ نمبر 101 میرا دیکھ لیں۔ جو واقعی امام تھے، خلیفہ راشد تھے، ان کی آپ نے بیعت کرنی ہے۔